اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین، واضرب لهم مثلا اصحاب القریۃ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين نتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم فلا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تأسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أنزلنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات بر محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علیہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الايام وقال لی فاطمۃ انی لاجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یابت من الضعف فقال لی فاطمۃ ائتنی بالکساء الیمانی وغطنی بہ. قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فأتیتہ بالکساء وغطیتہ بہ فصرت انظر الیہ وجہہ یطلع نورا کأنہ القمر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة وإذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ وقلت وعلیک السلام یا ولدی وقرۃ عینی. فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. فقلت نعم ان جدک نائم تحت الکساء فقبل الحسن نحو الکساء. وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا رسول اللہ اتذن لی ان ادخل معک تحت ھذا الکساء. قال وعلیک السلام یا ولدی قد اذنت لک فدخل الحسن علیہ السلام معه تحت الکساء. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة وإذا بولد الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ وقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. قلت نعم یا بنی ان جدک وقعک تحت الکساء فقبل الحسین علیہ السلام نحو الکساء. وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا رسول اللہ اتذن لی ان ادخل معک تحت ھذا الکساء. قال وعلیک السلام یا ولدی قد اذنت لک فدخل الحسین علیہ السلام معه تحت الکساء. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فما كانت الا ساعة وإذا بالحسنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ. فقلت وعلیک السلام یا ابن ام رسول اللہ. فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن ام رسول اللہ. فقلت نعم حاولت تحت الکساء فقبل علی علیہ السلام نحو الکساء. وقال السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتذن لی ان ادخل معکم تحت ھذا الکساء. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیک السلام یا ولی اللہ یا علی
قد أذنت لك فدخل علي علیہ السلام وهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتسنولين كلامكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام بعزتي ويا قرتين يا فاطمة قد أذنت لك فدخلت فاطمة وهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما كتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتسنولين أهبت على الأرض لكم سادسا قال الله تعالى نما قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام وخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي ندخل معكم تحت هذا الكساء فلتأذن لي أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت به الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي إذا والله فزنا وفازت شيعتنا رب الكعبة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نزيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهمون الله وفرج الله همه ولا مغمون الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمتنا تسعة من ولد الحسين عليه السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي وللوالدين وللمؤمنين
الدين يوم يقوم الحساب ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي صل على محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہم سب تیری گنہگار مخلوق ہے اور تو معاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہمارا خالق ہے. پروردگار، جو زمین کے نیچے ہے اور جو زمین کے اوپر ہے اور جو تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ہم سب کو تیری رحم و کرم اور معافی کے دامن میں چھپا لے. پروردگار، کرونا کی بیماری کو نیست و نابود کر دے. اے اللہ، تیری مخلوق کا دامن تیری بخشش اور خوشیوں سے بھر دے. الہی آمین. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ سب سے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 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 یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا غفور الرحیم، یا حی ہو، یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام. پروردگار، سراؤں کا ثواب اور صلوات کا ثواب ہم پیش کرتے ہیں پنجتن پاک 14 معصومین علیہ السلام، تمام شہید کربلا، مظلومان کربلا، اسیران کربلا اور امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں. اس کے عوض میں جو ثواب ملا ہم پیش کرتے ہیں مرحوم محمد غلام حسین، امینہ بنت نظر علی، زیب النساء بنت نظر علی، محمد جعفر مرچنٹ، حسین علی لالانی، حیدر علی لالانی، خیر النساء لالانی، شبیر علی لالانی، کاظم علی لالانی، غلام رضا مرچنٹ، کبرا بائی بنت جیورا جساریہ، مختار مرچنٹ، سیدہ فاطمہ رضوی، کندن بائی. اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم، اے معاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والے، ان مرحوموں کو تیری رحم و کرم کے دامن میں چھپا لے. الہی آمین. ان کے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کر دے اور ان کی نیکیوں کا بہترین عوض دے. انہیں 14 معصومین علیہ السلام کا پڑوس دے. یا ذی الجلال والاکرام، ان کے لیے وہ کرنا جو تیری شان کے لائق ہے، وہ نہیں کرنا جو ہم گنہگار بندوں کے لائق ہے. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جب چلی تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی، سر شکستہ ہو گیا، اٹھ نہ سکے مولا
جب بیٹیوں کی یاد تڑپانے لگی، دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر زینب کو میری سانسوں میں سانس آئے گی، دیکھ کر کلثوم کو یہ زندگی بڑھ جائے گی، باپ کچھ دن اور جی لے بیٹیوں کے سامنے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، زخم ضربت کا وہاں یہ دیکھنا ظاہر نہ ہو، خون سر سے صاف کر کے پھر امامہ باندھ دو، بیٹیاں گھبرا نہ جائے میری حالت دیکھ کے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، ہائے پھر شبیر سے روتے ہوئے بولے علی، وہ اگر مانگے تو دے دینا نشانی باپ کی، یہ مصلی ساتھ رکھ لو میری زینب کے لیے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، اس لیے ہی باپ سے بیٹی کا رشتہ ہے عجب، بیٹیاں ہے باپ کی میت پہ رونق کا سبب، خوش نصیبی ہے خدا بیٹی عطا کر دے جسے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، اپنے بابا کے جنازے پر جو روئی فاطمہ، اس گھڑی میں اپنی زینب کے لیے روتا رہا، کتنا مشکل ہے بچھڑنا بیٹیوں کا باپ سے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، کل میں جب کلثوم کے گھر سے چلا رونے لگی، میرے سینے سے لپٹ کر مجھ سے یہ کہنے لگی، جا رہے ہیں لوٹ کر پھر آئیں گے
کب گھر میرے وقت کم ہے، بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، لے چلو اب بیٹیوں سے دور میں کیسے رہوں، زینب و کلثوم کے جا کر میں شان چوم لوں، ہاں اسی کوفے میں ہوں گے ہاتھ دونوں کے بندھے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر عباس کا چہرہ علی نے یہ کہا، سامنے رہنا ہمیشہ اوڑھ کر میری ابا، بیٹیاں جیتی رہے چہرہ تمہارا دیکھ کے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، ہائے ذیشان و رضا جب حکم بابا کا سنا، گھر کی جانب لے چلے بیٹے بصد آہو بکا، اور علی بیٹوں سے رو رو کر یہی کہتے رہے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، والعاقبة للمتقين والنار للكافرين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا ونبينا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ لکھا ہوا تھا میرے کفن پر علی علی، لکھا ہوا تھا میرے کفن پر علی علی، یہ سوچ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے،
لکھا ہوا تھا میرے کفن پر علی علی، یہ سوچ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے. پھر اس کے بعد اپنے سوالات بھول کر، پھر اس کے بعد اپنے سوالات بھول کر منکر نکیر میرا کفن چومنے لگے. درود پڑھتے ہیں. تمام حمد و ثنا و ذات پروردگار عالم کی یہ سزاوار ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری سانسیں، ہماری جان، ہمارا مال اور سب کچھ ہے. سورہ ملک کی آیت یہ اعلان کرتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اے انسان تو کس چیز پر فخر کرتا ہے؟ تو سمجھتا ہے مال میں نے کمایا ہے، گھر میں نے بنایا ہے، سواری میں نے خریدی ہے، سب کچھ میرے قدرت میں ہے، گھر میرے کنٹرول میں ہے، آفس میرے کنٹرول میں ہے. نا، خدا فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، کتنا مبارک ہے وہ کہ جس کے ہاتھوں میں پورا ملک ہے. ملک یعنی پوری کنگڈم ہے، سب کچھ اسی کا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کی قبضہ قدرت میں ہر شے ہے. اے انسان تو غرور نہ کرنا کہ یہ سب کچھ تو نے کمائے نا. خدا کہہ رہا ہے میں مالک ہوں. اور جب خدا کسی چیز کے بارے میں کہہ دے کہ یہ میرا ہے، پھر تو دنیا کی کوئی مخلوق یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتی کہ میں اس پر قدرت رکھتا ہوں. خدا نے کچھ عرصے کے لیے انسان کو، دوسری کریشن کو اس کی چیزیں سنبھالنے کے لیے دی، ایز اے امانت دیا ہے کہ تم کیسے اس کی ہیلپ کرتے ہو، کیسے تم اس کو سیو کرتے ہو، کیسے تم اس کی کیئر کرتے ہو، اور جب میرے پاس واپس پلٹو گے تو اس امانت کو تم نے کس طرح سے یوز کیا ہے وہ مجھے بتانا. کتنی بہترین بات کی ہے ایک شخص نے، ہستی نے، کہ ایک بہت ہی ضعیف شخص نے کہ ان کے جب دانت تمام کے تمام گر جاتے ہیں، جو دانت ہوتے ہیں تمام کے تمام گر جاتے ہیں، ایک ایج آ جاتی ہے، سینئر ہوتے ہیں، تو وہ جب ان کے دانت چلے جاتے ہیں تو وہ جب کچھ چبا رہے ہوتے ہیں تو چبایا نہیں جاتا. جب چبایا نہیں جاتا تو پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے مجھے، نہ کچھ صحیح طرح سے چبا سکتا ہوں، نہ کھا سکتا ہوں. ہم اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کمر دکھتی ہے، ہڈیاں دکھتی ہے، پاؤں دکھتے ہیں، ہاتھ دکھتے ہیں. ایسے انہوں نے بھی کمپلین کی کہ اب تو دانت ہی نہ رہے کہ سوائے کھچڑی دلیا کہ اب میں کچھ کھا ہی نہیں سکتا ہوں. تو سامنے ایک باوقار، ایک بامعرفت شخصیت پرسنالٹی بیٹھی تھی. انہوں نے کہا خدا نے اتنے سال جب دانت دیے تھے، سالوں یہ نعمت جب تمہارے پاس تھی، کیا اس کا شکر ادا کیا تھا؟ اور آج جب چلی گئی ہے تو کمپلین کر رہے ہو. ہماری کتنی ایسی چیزیں جس کا ہم پروردگار عالم کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس جب وہ چیز ہوتی ہے کبھی ہم شکر ادا نہیں کرتے. سورہ ملک، رسول اکرم جب سورہ ملک کا نام آ ہی گیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے ہمیشہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو. اس سے تمہاری قبر میں آسانی ہوگی اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تمہاری قبر کے اندر جو ہے وہ تمہیں فشار نہیں ہوگا. اب جو وہاں پر صحابی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے بہت سی چیزیں ہوتی نا، ہم مجلس میں سنتے ہیں، بہت سے لوگ صرف اسی ٹائم سے جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں یار بہت ساری مجلسوں میں سنا ہے، ایک یہ مجلس بھی سن لی، لیکن انسان کو دھیان نہیں رہتا، کسی کو توفیق نہیں ملتی، کسی کو یاد نہیں رہتا، یا کوئی کرنا چاہتا ہے پر وقت نہیں ملتا، اور کوئی کسی بھی طرح سے اس عمل کو انجام دے دیتا ہے. اب یہ شخص جو رسول اکرم کی مجلس سے اٹھ کر گیا تھا، اس نے اپنی یہ ہیبٹ بنا لی کہ جب بھی رات کو سونے کا وقت ہوتا وہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا اور پھر سوتا. ایک دفعہ وہ سفر پر نکلا. جب سفر پر نکلا اور ابھی کچھ دور ہی مدینے سے گیا تھا کہ ایک صحرائی علاقہ آتا ہے، رات ہو جاتی تو سوچتا ہے کہ رات کا وقت ہے، ابھی آرام کر لیتا ہوں، کل صبح سویرے اپنے ٹریول کو کنٹینیو کروں گا. اب جب وہ اس کی عادت ہوتی ہے، مغرب عشاء کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد اس نے جو ہے وہ سورہ ملک کی تلاوت کی. جیسے اس نے سورہ ملک کی تلاوت کی، اسے غیب سے آواز آئی، تمہارا بہت بہت شکریہ. اب اس نے رائٹ دیکھا، لیفٹ دیکھا، اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا. اب ایک صحرا ہو، اندھیرا ہو اور ایک آواز آ جائے تو انسان کی حالت کیا ہوگی آپ اور میں جانتے ہیں. اسے سمجھا شاید میرا وہم ہے.
اب جب اس نے سورہ ملک کو مکمل کیا، کمپلیٹ کیا، تو پھر اسے آواز آئی کہ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے آج نجات دی تھی. اب تو اس کی حالت خراب ہونے لگی. وہ کھڑا ہوا، تھوڑا آگے گیا، رائٹ لیفٹ گیا، لیکن اسے کہیں بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا. اب وہ ڈر گیا، یقیناً میرے پیچھے کوئی ایسی مخلوق لگ گئی ہے کہ جس سے مجھے نقصان پہنچنے والا ہے. اپنا سامان سفر مانگا، رات کو اسی پہر میں واپس الٹے قدموں سے مدینے پہنچا اور رات کی تاریکی میں رسول اکرم کا دروازہ کھٹکھٹایا. رسول اکرم مجھے بچا لیجیے. رسول اکرم نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہا یا رسول اکرم آپ نے فرمایا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرو تاکہ تمہاری قبر میں کشادگی ہو، تمہاری قبر میں فشار نہ ہو اور تمہاری قبر میں آسانی ہو. تو میں نے اپنی عادت بنا لی اور عادت کے ہی تحت میں نے اسی رات جو ہے آجا جب میں سفر پر نکلا، رات کا وقت ہو گیا، میں نے تو سورہ ملک پڑھی. ابھی آدھی تک پہنچا تھا کہ ایک آواز آئی کہ تمہارا بہت بہت شکریہ. کمپلیٹ کی تو واپس آواز آئی. تو رسول اکرم مسکرائے اور فرمایا تم جانتے ہو یہ آواز کس کی تھی؟ کہا نہ یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، یہی پوچھنے کے لیے تو بھاگتا بھاگتا آیا ہوں. رسول اکرم نے فرمایا تم جس جگہ پر بیٹھ کر سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے اس زمین کے اندر ایک شخص دفن ہے جو پروفٹ داؤد کے زمانے سے دفن تھا. پروفٹ داؤد پر ایمان رکھتا تھا، پروفٹ داؤد پر اللہ کو مانتا تھا، لیکن گنہگار تھا اور اپنے گناہوں کے عذاب کو اب تک جھیل رہا تھا. کیونکہ تم نے اس کی قبر پر بیٹھ کر سورہ ملک کی تلاوت کی، اللہ نے اس سورے کی برکت سے اس کی قبر سے اسی رات فشار ہٹا لیا. اور کیونکہ تم نے تلاوت کی تھی اس لیے وہ مرحوم اتنا خوش ہوا کہ اس کی آواز تمہیں کانوں تک سنائی دی. تب سوچے جو سورہ ملک ہزاروں سال کی اس عذاب کو ٹال سکتی ہے جس کی نیت سے بھی پڑھا نہیں گیا ہو. تو جب ہم خود اپنے مرحومین کے لیے سورہ ملک پڑھیں، جب ہم خود اپنے لیے روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھیں. سورہ ملک کوئی بڑی سورہ نہیں ہے، بہت بڑی سورہ نہیں ہے. اگر جسے بہت سے لوگوں تو منہ زبانی یاد ہے یہ سورہ، اگر آپ سورہ ملک کو پڑھ کر سوئیں تو پڑھ دیں کتنی ساری ہمیں کشائش عطا فرماتا ہے. ہم دنیا میں کتنی چیزوں کے لوازمات دیکھتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی اس چلتی پھرتی دنیا میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کچھ لوگوں کو ہم چھوڑ آئے ہیں قبرستان میں، ہم ان کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں. ایک بار ایک عالم نے رات کو خواب دیکھا کہ وہ قبرستان میں گئے ہیں. جب قبرستان میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری روحیں ہیں جو اپنی قبروں سے باہر آئی ہیں اور ایک دوسرے کے کچھ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں، کچھ دے رہی ہیں، وہ بہت خوش ہیں. تو اس وقت اس عالم نے سوال کیا یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس چیز کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ابھی یہاں سے کوئی سورہ قل هو اللہ احد، سورہ توحید پڑھ کر گیا ہے اور اس نے وہ ایک سورہ توحید اس پورے قبرستان کو بخشا ہے. اس کا ثواب ہم آپس میں بانٹ رہے ہیں. ایک ایک آیت جو ہمارے لب سے نکلے، ایک ایک عمل جو ہم بہترین انجام دیں، ہمیں ہر اس عمل کو ہدیہ کرنا چاہیے اپنے مرحوموں کو، اپنے والدین کو، چاہے وہ زندہ ہوں یا اس دنیا سے چلے گئے ہوں. اب وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس کے ذریعے جو اولاد چھوڑ کر گئے ہیں انہیں صدقہ جاریہ بننا چاہیے. تو وہ سوال کرتے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے قبر میں عذاب میں کمی آ جاتی ہے یا فشار قبر نہیں ہوتی یا زمین حیا کرتی ہے کہ ان اعمال کرنے والا شخص آج میرے پاس آیا ہے میں اسے فشار نہ کروں. فشار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکویز کرنا. کیونکہ زمین کا کام ہے جو بھی چیز اس کے اندر بوئی جائے گی، ڈالی جائے گی، اس کو سکویز کرے گی. جب سکویز کرتے ہیں، جب ہم سیڈ ڈالتے ہیں اندر تو زمین کیا کرتی ہے؟ زمین اسے سکویز کرتی ہے، دانا پھوٹتا ہے، دانا کھلتا ہے تو پلانٹ نکلتا ہے اور اسی سے ایک درخت بنتا ہے. تو اسی لیے اس کی ہیبٹ میں ہے جو بھی اندر آئے اس سے وہ فشار کرتی ہے، اس سے وہ سکویز کرتی ہے، اس سے وہ مسلتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ یہ عمل دنیا میں انجام دیتے ہوں تو قبر حیا کرتی ہے، شرم کرتی ہے کہ اس پر فشار کرے. ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ وہ شخص صحیح طرح سے رکوع اور سجدہ انجام دیتا ہو نماز واجب کا. لیکن نماز نہیں کہا گیا، نماز میں جو رکوع کا رکن ہے اور جو سجدہ ہے اسے پراپر انجام دیا جائے،
طول دیا جائے, لمبا کیا جائے. ہمارے یہاں تو سوچا اتنا جاتا ہے کہ مستحب میں بھی جو شارٹ میں شارٹ ہے, اگر ایک سبحان اللہ میں بھی کام چل جائے تو وہ پڑھ کے ہم کھڑا ہو جائیں. ہم سے زیادہ دیر جھکا نہیں جاتا, ہم زیادہ دیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ یہی مٹی میں اتنی انرجی انسان کو ملتی ہے کہ انسان نہیں سوچ پاتا. جتنی دیر ہم سجدے میں سر رکھتے ہماری باڈی کو انرجی مل رہی ہوتی ہے اس تربت سے, اس مٹی سے. خدا چاہتا ہے کہ تمہاری صحت بڑھے, لیکن ہم خود ہی نہیں چاہتے کہ اپنی صحت کو بڑھائیں. تو جو لوگ صحیح رکوع, پورا رکوع انجام دیتے ہیں, پورا سجدہ انجام دیتے ہیں, زمین حیا کرتی ہے کہ اس پر فشار کرے. نمبر 2 یہ مؤذن جو اذان دیتا, جو روزانہ اپنی نماز سے پہلے اذان اور اقامت دے. اذان جو اپنے گھروں میں دی جاتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رزق کا بہت پرابلم ہے, قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں, بچوں کے مسئلے ہیں, فیس پیمنٹ نہیں ہو پاتی, بہت ساری پرابلمس ہیں, ہم کیا کریں؟ تو ان کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ ہمارے گھر کی دیواروں پر شیطان لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح سے گھر میں پرابلمس کریٹ ہو. تو علماء فرماتے ہیں اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان دیا کرو, کیونکہ جب اذان کی آواز دیواروں تک پہنچتی ہے تو شیطان اس سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. اور جو ہمیشہ اپنی نماز سے پہلے اذان دیتا ہے تو جب وہ زمین میں جاتا ہے, جب وہ دفن ہوتا ہے تو زمین حیا کرتی ہے کہ اسے فشار کرے. نمبر 3 یہ کہ جو شب جمعہ اس دنیا سے گزر جائے, شب جمعہ کا مرتبہ اتنا ہے, تھرسڈے نائٹ کا اس کا مقام اتنا ہے, اس کا منزلت اتنی بڑی ہے کہ پروردگار حکم دیتا ہے کہ آج جو مومن دفن کیا گیا ہے اسے فشار نہ کر. اس رات کی باعث, اس بلندی دن کے باعث اسے فشار نہ کرنا. نمبر 4 یہ کہ جو روز جمعہ مر جائے. نمبر 5 یہ جو ہر جمعہ غسل جمعہ کی نیت سے غسل کرے. غسل جمعہ کی تو اتنی فضیلت ہے کہ اگر پیسے نہ ہو یا پانی نہ ہو تو قرضے کے طور پر, ادھار کے طور پر بھی پانی لائے اور غسل جمعہ انجام دے. اتنی فضیلت ہے. یا اگر اسے تھرسڈے کو یقین ہو کہ کل فرض کریں فار ایگزامپل اگر کل مجھے پانی نہیں ملے گا, میں ٹریول پر چلا جاؤں گا, میں نہیں کر سکتا ہوں غسل, میں مجھ سے رہ جائے گا, یا میں سفر پر ایسی جگہ نکلا ہوں جہاں مجھے اتنا پانی نہیں ملے گا کہ میں غسل کر سکوں گا, تو جو میرا تھرسڈے کے دن رجا کی نیت سے, امید کی نیت سے غسل جمعہ کر لے, اور اگر فرائیڈے کو پھر بھی کسی وجہ سے غسل جمعہ نہیں کر سکتا تو سیٹرڈے کو اس کی قضا کرے. لیکن غسل جمعہ ضرور کرے. جو ہر جمعہ غسل کرے اسے قبر فشار نہیں کرتی. اور یہ اس کے لیے بہت ہی بہترین ایک واقعہ میرے سامنے یاد آتا ہے کہ جب ایران اور عراق کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں کچھ شہید یا کچھ پرزنرز جو ایران کے عراق چلے گئے تھے, عراق کے ایران میں آ گئے تھے, اور ایک دوسرے نے ایک دوسرے کی آرمی کو جو ہے وہ سولجرز کو جو ہے وہ پرزنر بنا کے رکھا ہوتا ہے. عرصہ گزر جاتا ہے, پھر کچھ معاہدہ ہوتا ہے, کچھ ایگریمنٹ ہوتا ہے جس سے ان کے سولجرز کو واپس بھیجا جاتا ہے, ان کے سولجرز کو واپس بھیجا جاتا ہے. اس میں سے کہتے ہیں کہ چند ہمارے سپاہی ایسے ہیں جو ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں. تو عراقی فورسز نے کہا کہ ہم نے تمام کو بھیج دیا. تو ایرانیوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے ابھی بھی سولجرز باقی ہیں. تو کیا کہا, وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ ہمارے پرزنرز تھے لیکن انہیں ایسی سزا دی گئی کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو کہا ہمیں وہ مقام بتایا جائے جہاں پر انہیں سزا دی تھی. تو کہا اب تم کیا کرو گے, کتنے سال ہو گئے ہیں, 10 years ہو گئے ہیں. اس کے بعد یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے اور پرزنرز 10 سال جیل میں رہنے کے بعد اپنے ملک جب واپس پلٹتے ہیں تو اس میں سے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ جگہ بتائے, ہمیں اس جگہ پر لے جائے, کیونکہ ہمیں انہیں صحیح طرح سے غسل و کفن دے کر دفن کرنا ہے. تو جب یہ ایرانی لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو ایک پوری اس زمانے کے ظالم حکمران نے ایک تالاب, ایک پونڈ بنایا تھا جو سالٹ واٹر تھا. آپ کو پتہ ہے جب کسی انسان کو زخم لگ جائے اور اس پر سالٹ ڈالا جائے تو کیا ہوتا ہے, وہ زخم اور جلنے لگتا ہے اور بڑھ جاتا ہے, انسان کی شدت بڑھ جاتا ہے. کہتے اس وقت وہ لوگ پرزنرز کو, قیدیوں کو یہ سزا دیتے تھے کہ ایک تو انہیں زخم لگے ہوئے ہوتے تھے کوڑے کے, وپ کے, زنجیروں کے, اور پھر ان کی باڈی کو پکڑ کر زنجیروں میں باندھ کر اس ایکسٹریم سالٹ جس میں ڈالا ہوا اس سالٹ واٹر کے اندر انہیں ڈپ کیا کرتے تھے. اس عالم میں وہ چلاتے تھے پرزنرز اور ان کی موت واقع ہو گئی.
اب آپ سوچیں، اور پھر انہوں نے بغیر دفن کیے ان پرزنرز کو اسی زمین پر چھوڑ دیا تھا. وہ بہت شہر سے دور ایک جگہ ہے. لیکن جب وہاں پر آرمی فورس ایرانی فورس پہنچتی ہے کہ اپنے شہیدوں کے جنازوں کو لے کر آئے احترام سے، تو ایک جنازہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جنازہ بالکل خراب نہیں ہوا ہوتا، یعنی باڈی ویسی کی ویسی، گوشت، داڑھی، چہرہ بالکل فریش، جیسے ابھی کے ابھی شہید ہوا. تو اس کے گھر والوں کو دیا جاتا ہے، احترام سے اس کا غسل و کفن ہوتا ہے. اس کے گھر والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر اس نے ایسا کون سا عمل انجام دیا تھا کہ آفٹر 10 years، اور یہ حالت کر دی تھی اس کی کہ سالٹ واٹر کے اندر اسے ڈپ کیا تھا، اس کے باوجود بھی اس کی جنازہ بالکل صحیح و سالم ہے، اس کی میت کے بالکل بہترین ہے. تو کہا ہمارا بیٹا غسل جمعہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا. دیکھیں ہم نے کبھی سوچی تھی یہ بات؟ کہتے غسل جمعہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا، کچھ بھی ہو جائے، پانی نہ ہو وہ قرضہ لے کر غسل جمعہ کرتا تھا، لیکن غسل جمعہ کا اس نے احترام کیا تھا. خدا نے اس کی میت کا احترام کیا، خدا نے اس کے جنازے کا احترام کیا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل. سلمان فارسی بہترین صحابی ہیں رسول اکرم کے. ایک دفعہ رسول اکرم کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اکرم مجھے یہ بتائیے کہ میری موت کب واقع ہوگی، میں اس دنیا سے کب جاؤں گا. رسول اکرم نے فرمایا سلمان یہ خدائی راز ہے جو ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا، لیکن چونکہ تم ہمارے خاص صحابی میں سے ہو، تم منا اہل البیت کی منزلت اور لیول پر فائز ہو، اس لیے ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. کہا جی بلا یا رسول اللہ. رسول اکرم نے فرمایا کہ جب تمہاری عمر، تمہاری ایج بہت زیادہ ہو جائے گی تو اس وقت تمہیں اپنے گھر کے قریب کے قبرستان میں جانا اور وہاں پر جا کر مرحوموں کو سلام کرنا. السلام علیکم یا اہل القبور. ہم جاتے ہیں نا جب قبرستان میں سلام کرتے ہیں تمام مرحوموں کو، اور واقعاً جواب دیتے ہیں. وہ ہمیں نہیں سنائی دیتا لیکن بہت خوش ہوتے ہیں مرحومین جب ہم ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. تو کہا جب تم یہ سلام کرو گی قبرستان میں جا کر، اور اگر تمہیں کسی قبر سے جواب سلام آ جائے، سمجھ جانا سلمان وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہے. سلمان نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. وقت گزرتا ہے، رسول اکرم کی اس دنیا سے رحلت ہوتی ہے، مولا کائنات کا زمانہ آتا ہے. سلمان کو مدائن کا گورنر بنا کے بھیجا جاتا ہے. سلمان مدائن پہنچتے ہیں، وہاں پر حکومت کرتے ہیں. عرصہ گزر جاتا ہے اور ان کی حالت بڑھاپا اتنا زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اب ان کے لیے چلنا دشوار ہوتا ہے. ایک بار مولا کائنات کے صحابی اسبغ بن نباتہ ان کی عیادت کے لیے، ان کو وزٹ کرنے کے لیے ان کے گھر پر جاتے ہیں. دروازے کو نوک کرتے سلمان کہتے ہیں بہت اچھا ہوا کہ تم آ گئے، اب میں چاہتا ہی ہوں کہ تم مجھے قبرستان لے جاؤ. اسبغ نے کہا اس وقت کیا کرنا ہے قبرستان؟ کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا میرا وقت قریب ہے کہ نہیں. اسبغ کے ساتھ چلتے ہیں قبرستان. سلمان فارسی اپنی ایج کے عروج پر ہے، مور دین 400 ایئرز ان کی ایج ہے. جب قبرستان میں پہنچتے ہیں سلام کیا السلام علیکم یا اہل القبور. قبر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا سلمان. اب سلمان کی حالت متغیر ہوئی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. اسبغ نے کہا کیا ہوا؟ سلمان نے کہا بس میں سمجھ گیا آج میری زندگی کا آخری دن ہے. پھر اس نے کہا اے صاحب قبر تم نے مجھے سلام کا جواب تو دے دیا، اب ایک اور سوال کا بھی جواب دے دے. میں علی کا صحابی ہوں، تجھے علی کا واسطہ. اس صاحب قبر جو قبر کے اندر ہے اس نے کہا سلمان پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. سلمان فارسی نے کہا مجھے یہ بتاؤ جب تمہاری روح نکالی گئی تو اس وقت تم نے کیا فیل کیا تھا؟ تو اس وقت کہتا ہے سلمان تم نے کیا سوال پوچھ لیا. مجھے اس دنیا سے گئے ہوئے 110 ایئرز ہو گئی، لیکن جب میری روح میرے جسم سے نکالی گئی تھی اس کا درد اب بھی میرے اندر موجود ہے. اب سلمان نے کہا کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا عمل کہ جو کیا جائے تو روح نکلنے وقت یہ تکلیف ہمیں نہ سہنی پڑے. کہا ہاں میں نے دیکھا ہے اس عالم برزخ میں کہ جس شخص نے یہ 3 عمل انجام دیے ہوں پروردگار اس وقت اس کی روح نکلنے کی تکلیف کو اس سے لے لیتا ہے. یعنی پھر روح نکلتے وقت اس سے تکلیف نہیں ہوتی، جیسے اسے پھول سنگایا جائے، ایک روز رکھا جائے اور وہ بالکل بہت ہی آرام کے ساتھ اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جاتا ہے اور پھر اسے یہ دنیا اچھی بھی نہیں لگتی. کہا وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ کہا سلمان سن لو.
پہلا عمل یہ ہے سخت سردیوں کے موسم میں بھی یعنی کولڈ ونٹر سیزن میں بھی نماز فجر اول وقت میں ادا کرو. نمبر 2 یہ سخت گرمی بھی ہو تو بھی اللہ کی خاطر روزہ رکھو. وہ تلخی اور یہ تلخی جب تم دنیا میں برداشت کر لو گے خدا بندیان تمہاری موت کو آسان کر دے گا. اور تیسری چیز کہا سلمان جب بھی کسی کی مدد کرو ہیلپ کرو صدقہ دو تو اس طرح سے کہ رائٹ ہینڈ سے دو تو لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہ چلے, یعنی اتنی خاموشی سے دو کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور سامنے والے کا حیا بھی برقرار رہ جائے. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے سامنے سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہو سب سے پہلے میت کا صدقہ نکالو, کیونکہ جو صدقہ میت کا نکالا جاتا ہے اس کا ثواب احد کے پہاڑ کے جتنا ہوتا ہے. اور وہ صدقہ میت کے لیے اتنا ہیلپ فل ہوتا ہے اتنا امیڈیٹلی, کیونکہ دیکھیں جیسے ہی یہاں پر روح نکلتی ہے یہاں پر اس کے دوسرا عالم شروع ہو جاتا ہے. فرشتوں کا آنا, حساب کتاب کرنا, اس کے غسل کا کام, اس کے فیونرل, وہ سب ہم یہاں پر دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے وہاں ایک الگ زندگی شروع ہو چکی ہوتی ہے. تو وہاں پر اسے مصیبتیں نہ آئیں اس لیے یہاں فون سے اس کے لیے صدقہ دیا کرو. اس لیے جب بھی کوئی اپنے مرحوموں کو کوئی صحیح حالت میں یا نامناسب حالت میں خواب میں دیکھتا ہے تو علماء یہی فرماتے سب سے پہلے ان کے لیے صدقہ نکالو, ان کی طرف سے کسی غریب کو خوش کر دو تاکہ اس کے خوش ہونے پر اس کی مدد کرنے پر پروردگار تمہارے مرحوموں کی ہیلپ کرے اور اس کی منزلیں یہاں سے آسان کر دے. اس کا جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات دیا کرو. اپنی دنیا کی روزانہ کی روٹین میں جو بھی عمل انجام دو, چاہے وہ اچھا ہو, چاہے وہ مستحب ہو, چاہے وہ واجب ہو, کوئی بھی عمل, مرحومین کی مجلسیں ہیں, مجلسوں میں جانا, ماتم کرنا, سورہ فاتحہ پڑھنا, اپنی مستحب نمازیں پڑھنا, نافلہ پڑھنا, ہر ایک کا ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کیا کرو. بس ایک چھوٹا سوال ہے اس کا مسائل سے متصل. ایک شخص تھے وہ ہمیشہ رات کو جب بھی اپنے گھر میں مجلس رکھتے تھے تو اس کو مجلس کے بعد اپنی والدہ گرامی کا فاتحہ پڑھایا کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ بار الہ اس مجلس کا ہدیہ, اس مجلس کا ثواب میری مرحوم والدہ کو پہنچے. کافی عرصہ گزر گیا, مجلس کرواتے رہے. پھر انہیں ایک دن شک آیا, تھوڑا سا ڈاؤٹ آیا کہ میں اتنا اپنی والدہ کو ہدیہ بھیجتا ہوں مجلس کروانے کا, نافلہ پڑھنے کا, پتہ نہیں انہیں پہنچتا بھی ہے یا نہیں, پتہ نہیں انہیں ملتا بھی ہے یا نہیں. بڑے کنفیوز سے ہو گئے. کبھی کبھی انسان کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے, شک ہو جاتا ہے کہ میں اتنی مجلسیں کر رہا ہوں یا جو بھی عمل کر رہا ہوں اپنے مرحومین کو ہدیہ کر رہا ہوں, پتہ نہیں ان کے لیے مل بھی رہا ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, نہیں معلوم. کچھ عرصہ انہوں نے نہیں کیا. اب جب نہیں کیا تو ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی مرحوم والدہ آئی ہیں اور بہت اداس ہے, بہت غمزدہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ والدہ گرامی سب ٹھیک تو ہے, کیا ہوا؟ تو اس وقت انہوں نے کہا بیٹا تم نے مجھے تحفے بھیجنا کیوں چھوڑ دیے, تم نے مجھے مجلس کا ثواب بھیجنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا والدہ گرامی کیا آپ کو سب ملتا تھا؟ تو کہا ملتا نہیں تھا, تمہارے یہ تحفے اور عزاداری کا ثواب جو تم مجھے بھیجتے تھے میری منزلیں آسان ہوتی تھیں, میرے سوال جواب کے مرحلے آسان ہوتے تھے, مجھے کتنا سکون ملتا تھا اس دنیا میں, وہ تمہیں نہیں معلوم. اس کے بعد وہ خواب سے بیدار, انہوں نے فوراً امام حسین کی مجلس کروائی اور اس کے بعد اس کا ثواب اپنی مرحوم والدہ کو پہنچایا. ہمیشہ جو بھی اچھا کام کریں, ایک صلوات ہی کیوں نہ پڑی جائے, فوراً سے نیت کریں گے میرے مرحوموں کے لیے. بس عزیزان گرامی, یہ وہ ایام ہیں کہ جب حسین کا قافلہ راستے میں ہے اور حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں. کربلا ایک ایسی منزل پر آتی ہے کہ جسے تمام ہسٹری نے کرب اور بلا کہا ہے. کرب یعنی پینفل, بلا یعنی کلیمٹیز. ایسی زمین ہے. نجف اشرف ہے, مدینہ منورہ ہے, عرش مشہد مقدس ہے, ایک عرش معلی ہے, ایک کربلا معلی ہے.
معلا کا مطلب جسے بہت زیادہ بلند کیا ہو، وہ عرش معلا ہے، جسے علی کیا ہے، اعلیٰ کیا ہے، بلند کیا ہے. ایک عرش معلا ہے، ایک کربلا معلا ہے. اس کرب و بلا کو حسین نے آ کر معلا بنایا ہے. اس زمین پر حسین نے بہترین پھول کھلائے ہیں اور ایسی بستی بسائی ہے کہ تا قیامت آنے والے لوگ اس کرب اور بلا والی زمین سے شفا پا کے جا رہے ہیں. واقعی حسین یہ تیرا ہی کام ہے کہ جس زمین کو کرب و بلا کہا گیا اس زمین کو تم نے خاک شفا بنا دیا ہے. کربلا ایک ایسی زمین ہے جہاں پر ہر نبی نے مصیبتیں سہی ہیں، ہر نبی کا خون بہایا گیا ہے، ہر نبی نے یہاں پر اپنا حصہ رکھا ہے. کرب و بلا کی زمین کے اندر 60 انبیاء مدفون ہیں، 60 انبیاء دفن کی گئے ہیں. یہ زمین اپنے اندر بہت ساری سیکرٹس اور راز رکھتی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کی تمام دنیا فنا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ڈسٹروائے ہو جائے گی، لیکن یہ فقط کرب و بلا کی زمین ہوگی کہ جو اپنے مقام سے اٹھے گی اور عرش پر جنت میں چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ کربلا کی زمین جنت کا ٹکڑا ہے جو آسمان سے آیا ہے. زیارتوں پر جائیں، اپنے مرحومین کی نیابت میں زیارت کیجیے. آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم والد کو دیکھا کہ وہ حسین مظلوم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ یہاں قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا حسین کو قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے. جو لوگ دنیا میں حسین کے نوکر بن کر جیتے ہیں، حسین کے نوکر کیسے بنا جائے؟ قرآن کی تلاوت، اچھی عادتیں اپنانا، واجبات کو کرنا، کبھی بھی کوئی غلط بات منہ زبان پر نہ لانا. جو دنیا میں بھی حسین کی نوکری میں مشغول ہیں وہ مرنے کے بعد بھی حسین کی نوکری میں مشغول رہتے ہیں. بس آئیں عزیزان گرامی، پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اس ذکر حسین کے وسیلے سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، اور ہمیں دنیا میں بھی حسین کی نوکری کرنے اور اس کے بعد بھی اس منزل پر بھی حسین کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرما. کربلا کی زمین، عصر عاشور، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. جناب زہرا نے جس گھر کو بڑی محنت سے گلشن بنایا تھا وہ ایک ایک پھول گرتا گیا اور کلیاں اس کے پیٹلز کربلا میں بکھرتے گئے. شام غریبہ آ گئی، بچے یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں. جب چوتھے امام سے کسی نے سوال کیا مولا شام غریبہ میں کیا ہوا تھا؟ مولا کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی. میرے چوتھے امام نے اس تسبیح کو کھولا تو سارے دانے زمین پر بکھر گئے. کہا دیکھو جس طرح سے یہ دانے بکھر گئے نا، کربلا میں اولاد رسول اس طرح سے بکھر گئی تھی. رات کا اندھیرا، دشمن، گھوڑوں کی ٹاپیں، خون، تلوار اور نیزوں کی آوازیں، خوف، ہراس، ورثہ قریب میں نہیں، مرد سارے مارے جا چکے ہیں. ایسے میں سکینہ کا دامن جلا ہوا ہے. سکینہ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرف جائے، کہاں پناہ لے. ایسے میں اسے ایک شکی نظر آیا. اس نے کہا اے شخص، کیا تم میرے بابا کو جانتا ہے؟ اس شخص نے کہا تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جناب سکینہ نے کہا میرے بابا کا نام حسین ابن علی ہے. جب شکی نے یہ لفظ سنا نا، یہ جملہ سنا نا کہ سکینہ کے بابا کا نام حسین ابن علی ہے، تو وہ شکی کہتا ہے ہاں میں نے تمہارے بابا کو دیکھا ہے، کیا تم اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہو؟ سکینہ نے کہا ہاں مجھے میرے بابا تک پہنچا دو. اس شکی نے تیر کو کمان میں ڈالا اور نشانہ سینہ اقدس حسین بنایا اور کہا کہ اب جو یہ تیر جہاں رکے گا وہی تمہارے بابا موجود ہے. سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا، یہ ظلم نہ کرو، میں یتیم ہوں، کسی بغیر ماں کی بچی پر یہ ظلم نہ کرو. میرا بابا بہت پیاسا ہے، اسے اور تکلیف نہ دو. سکینہ مقتل میں آوازیں لگاتی ہوئی چلی،
لوگوں وہ مقتل سونے والی آرام جگہ نہیں تھی، بلکہ قدم قدم پر لاشیں تھیں، کہیں سکینہ کے بھائی کا لاشا، کہیں پر سکینہ کے چچا کا لاشا، اولاد علی بکھری کربلا میں پڑی تھی۔ ایسے میں زینب ڈھونڈتی ہوئی آئی، دیکھا سکینہ حسین کے سینے اقدس کے پاس سر رکھ کر سو گئی ہے۔ زینب نے جگایا، سکینہ یہ سونے کا مقام نہیں، ہم تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، تم میرے بابا کی امانت ہو۔ سکینہ کو گود میں اٹھایا، کہا سکینہ ایک بات بتاؤ، ارے لاشا یا جسم تو سر سے پہچانا جاتا ہے، تم نے اس جسم کو کیسے پہچانا کہ یہ بابا کا ہے؟ کہا پھوپھی اماں، میں کربلا کے میدان میں کھو گئی تھی، مجھے کہیں کچھ سمجھ نہ آیا، میں نے آواز دی بابا بابا، آپ نے مسلم کی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا، آپ نے اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے، بابا میں بھی یتیم ہو گئی۔ کسی نے گوشوارے تو نہیں پہنائے بلکہ لوٹنے آئے، کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا لیکن تماچے مارے۔ اس بے سلاشی سے آواز آئی، ایلیا ایلیا یا سکینہ، سکینہ ادھر آ جاؤ، تمہارا بابا منتظر ہے۔ تجھے واسطہ اس ذکر کا، اس ذکر میں لیے گئے عظیم عظیم نام کا، ہمارے ذکر کو بہترین تحفہ بنا کر ہمارے مرحومین تک پہنچا دے، ہمارے مرحومین کی قبر کی برزخ کی تمام منزلوں کو آسان فرما، انہیں چہارہ معصومین کے جوان میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جس جس نے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، بار الہ تمام کی حاجات کو قبول فرما، جتنے بھی مریض ہیں بار الہ تجھے چوتھے امام کا واسطہ تمام مریضوں کو شفائے کامل اور عاجلہ نصیب فرما، تمام مومنین کی جان مال عزت اولاد اور ایمان کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصرات میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بارے تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس ذکر کا اس سوری کا ہدیہ تمام ارواح مومنین والمومنات کو پہنچے، ہمارے مرحوم علماء کرام، مرحوم شہداء کرام، اور خصوصی طور پہ مرحوم کاظم علی لالانی، مرحوم شبیر علی لالانی، اور مرحوم جعفر مرچنٹ علی، اور مرحومین آف لالانی فیملی، مرحومین آف مرچنٹ فیملی، اور تمام ارواح مومنین والمومنات کو پہنچے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عاشور سکینہ کا تھا یہی نام، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو۔ کوئی ہے جیسے سکینہ، کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح
न हो मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो। सुना है लोग यतीमों से प्यार करते हैं, सुना है लोग यतीमों से प्यार करते हैं। मैं बदनसीब हूँ बाबा कोई यतीम न हो मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो। कोई तो सर पे मोहब्बत से हाथ रख देता, कोई तो सर पे मोहब्बत से हाथ रख देता, कोई तो देता दिलासा कोई यतीम न हो मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो। मुझे यतीम का एहसास ये दिलाता है, मुझे यतीम का एहसास ये दिलाता है। मेरा फटा हुआ कुर्ता कोई यतीम न हो मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो। ज़मीन पे नींद भी आए तो किस तरह आए, ज़मीन पे नींद भी आए तो किस तरह आए। छुट्टे ना बाप का सीना कोई यतीम न हो मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो। लेन कानों से खींची है बालियां मेरी, लेन कानों से खींची है बालियां मेरी। लहू लुहान है चेहरा कोई यतीम न हो मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो मेरी तरह मेरे बाबा कोई यतीम न हो। जुदा न हो कबीर
بیٹی سے اٹھے نہ باپ کا سایہ، کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا، کوئی یتیم نہ ہو سکینہ 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 السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار، ولا جاله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.